السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جو کئی طرح کے سعادات اور خیرات، بھلائیوں کے، کامیابیوں کے دروازوں کو اللہ عز و جل کھول کر امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ محفل میلاد کو اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل رضا کے ساتھ خوشنودی حاصل کرتے ہوئے میلاد شریف کے تمام مجالس و محافل و جلوس کو برقرار رکھنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے وجود و مسعود کی خوشی میں عید میلاد جو عید الاعیاد ہے ہم مناتے ہیں۔ اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہر سنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ محفل میلاد کو اور اسی طرح جلوس میلاد کو تمام غیر شرعی حرکتوں سے حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میلاد شریف کا اہم مقصد صرف دنیا میں جوش میں ہوش کھونا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کئی طرح کے بھلائیاں حاصل کرنا عید میلاد کا مقصد ہے اور تمام امور دینیہ کا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من احب سنتی فقد احبنی۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی یعنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع الترمذی یعنی ترمذی امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب جامع الترمذی میں کتاب العلم میں 2687 یعنی 2680 پر 7واں نمبر پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد الکبیر 207 حدیث نمبر یعنی پہلی جلد 118 میں فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت رکھتے ہوئے یہ فتنے کا زمانہ، یہ خرافات کا زمانہ، یہ غیر شرعی حرکتوں کے زمانے میں ہر طرح کے خرافات اور غیر شرعی حرکتوں سے باز رہتے ہوئے بہترین انداز میں عید میلاد اور محفل میلاد سجانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈیکوریشن، یہ مزین اور یہ منور جو ہم کر رہے ہیں اس کا اہم مقصد ہمارا دل بھی منور ہونا ہے، مزین ہونا ہے خوف خدا کے ذریعے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ذریعے، جس سے بھی ہمارا دل منور ہونا چاہیے،
جس سے ہمیں دنیا میں بھی منور اور آخرت میں بھی منور، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، یہ ہے اہم مقصد۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محبت رکھیں اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا یہ زمانہ اذا ظہر البدع وسکت العالم فعلیہ لعنۃ اللہ، جیسے جیسے بدعقیدے اور بد اعمال اور اسی طرح خرافات اور غیر شرعی حرکتیں جیسے جیسے ظاہر ہوں گی، اس وقت علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے روکیں، ورنہ ان پر بھی کئی طرح کے لعنتیں برستی ہیں۔ اس حدیث پاک کی پرہیز کرتے ہوئے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنے والے شیطان ہیں، اس سے بچنے کے لیے علماء اہل سنت اپنی اپنی ذمہ داری کے طور پر یہ باتیں ہم کو خرافات سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ طریقت مستقیمہ کی کتابوں کی روشنی میں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں جو خرافات سے ہمیں منع کر رہے ہیں اس سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ آج جلوس میلاد کو کئی طرح ڈی جے اور اسی طرح میوزکیں اور اسی طرح بہت سے خرافات کے ذریعے محفل میلاد کی جو اصل رونق ہے، جس کی جان ہے، وہ جان آج ختم کرتے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ائمہ دین قرآن اور احادیث کی روشنی میں میلاد شریف کے بارے میں جو کتابیں تصنیف فرمائیں، بالخصوص امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 1,00,000 حدیثوں کے حافظ ہیں، 75 مرتبہ بیداری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے ہیں، جیسے کہ امام شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الشریعت الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن المقصد فی عمل المولد، میلاد شریف کے بارے میں جو کتاب تصنیف فرمائیں اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں اس زمانے میں مولود شریف کے بارے میں، میلاد شریف کے بارے میں کئی طرح بعض لوگ چند حرکتیں جب شروع کیے جو شریعت کے غیر شرعی جب شروع ہی کیے، اسی وقت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں دلائل کی روشنی میں میلاد ثابت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم بھی فرماتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لَنَا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ۔ فرماتے ہیں میلاد شریف قرآن اور احادیث سے ثابت، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ثابت، میلاد شریف شکر کا اظہار کرنا بہترین طریقہ ہے، مگر غیر شرعی حرکتوں سے پرہیز کریں، غیر شرعی حرکتوں سے پرہیز کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ ما استطعتم۔ اگر میں کسی چیز کا تمہیں حکم دو تو اس وقت استطاعت کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرو، میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں ان چیزوں کو حسب استطاعت بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو گے تو عظیم کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سورہ لقمان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آج کل کے ڈی جے ہو، میوزکیں ہو، اس طرح کے خرافات ہو، یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن شریف میں بہت پہلے ہی بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یعنی بعض لوگ غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یعنی بغیر علم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکاتے ہیں اور وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے جو 21ویں پارے میں موجود ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے یعنی برائیوں کو خریدنے والے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا محمل وہ لوگ ہیں جو قرآن عظیم کو چھوڑ کر صرف کھیل کود میں لہو معازف، مزامیر اور غنا سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ معازف کہتے ہیں آلات غنا، موسیقی آلات، جے ڈی کی طرح، ڈی جے کی طرح اور اس طرح کے جو خرافات کے میوزک آلات ہیں جو بجایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو خریدتے ہیں
اللہ عز و جل سورہ لقمان میں فرماتا ہے غفلت کی وجہ سے خریدتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کھیل کود میں پڑے ہو سورہ نجم، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اس میں غنا یعنی غنا اس کا فرق علم دین کفرع وغیرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ میوزک آلات کے ذریعے جو پڑھا جاتا ہے غنا، یہ حرام ہونے میں اس آیت پاک کی تفسیر میں کئی علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ غنا کی کراہت اور ممانعت پر استدلال کرتے ہوئے کئی آیتیں، سورہ نجم کی 61ویں آیت، سورہ بنی اسرائیل کی 64ویں آیت، ان تمام چیزوں سے یعنی غنا اور مزامیر اس سے مراد ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن جزء 14 صفحہ نمبر 48 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح کئی احادیث کریمہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن الترمذی میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت میں 15 خصلتیں ہوں گی، 15 چیزیں ہوں گی، تو اس وقت ان پر بلاؤں کا نزول ہو جائے گا، جیسا کہ ترمذی امام رحمۃ اللہ علیہ 2210 حدیث نمبر پر بیان فرماتے ہیں۔ خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مدینہ السلام یعنی تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ نمبر 158 میں فرماتے ہیں، اسی طرح جلد 12 میں بھی 396 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کھیل کود میوزک کے آلات اس طرح کے چیزوں کے بارے میں ہی یہ کتاب تصنیف فرمائیں، کف الرعائی عن محرمات اللہو والسماع، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مشکات المصابیح میں بھی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جب میری امت میں 15 چیزیں ہوں گی تو اس وقت بلاؤں کا نزول ہو جائے گا، بلائیں مصیبتیں آ جائیں گی، عذاب نازل ہو جائے گا، کئی طرح کے عذاب، روحانی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے، کئی طرح کے خرافات کی وجہ سے، یہاں تک کہ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے کئی طرح کے نیکیوں کی توفیق چھوٹ جائے گی، کئی طرح کے بلائیں نازل ہوں گی۔ 15 چیزیں اس میں 14 نمبر پر اور آلات موسیقی رکھا جائے گا، یہاں تک کہ گانے والیوں اور اسی طرح آلات موسیقی رکھا جائے گا۔ اس وقت اسی طرح اس امت کے بعد والے پہلے والے بزرگوں کو برا کہیں گے، اس وقت تم سرخ آندھیوں یا زمین میں دھنسنے کا اور مسخ کا انتظار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، یعنی اتنے بڑے بڑے بلائیں نازل ہو جائیں گی جب اس طرح کے خرافات کریں گے۔ تو آج میلاد شریف جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملنا ہے، خوف خدا ملنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہونا ہے، اس طرح کے چیزوں سے ہی خرافات کرتے ہوئے یہاں تک کہ ڈی جے وغیرہ کے ذریعے، میوزک وغیرہ کے ذریعے اللہ عز و جل کے عذاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس طرح کے تمام چیزوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ تشریف لائے، اسی طرح ہجرت المبارکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نعت میں اہل مدینہ ننھے منھے بچے پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، من ثنیات الوداع، مدینے کے جنوب کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 275 میں فرماتے ہیں، اسی طرح ابن کثیر تک البدایۃ والنہایہ میں لکھتے ہیں، اسی طرح کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھنا، رسول پاک پر کثرت سے صلوات و تسلیمات پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح عنایت پڑھنا، مولد و میلاد نامہ پڑھنا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کو بیان فرمانا، خصائص کو بیان فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنا، اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کے برکتوں کو ظاہر کرنا، اعضاء مبارکہ کے برکتوں کو ظاہر کرنا، فیوز و برکات حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں بہترین طریقے ہیں، مگر اس میں اس طرح کے مبارک چیزوں میں ہرگز غیر شرعی حرکتوں کو داخل نہ کریں، جلوس میلاد میں ڈی جے وغیرہ کے ذریعے، میوزکوں کے ذریعے اس کے روحانیت کو ختم نہ کریں، اس کے فیوز و برکات سے محروم نہ کریں، اس لیے برابر خیال کرنا چاہیے، اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، جیسے کہ مشکات المصابیح کتاب الامارہ 318 میں ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امرنی ربی عز وجل بمحق المعازف والمزامیر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ باجوں کو ختم کر دوں اور اسے مٹھا دوں۔ اسی لیے فقہاء اعظام فرماتے ہیں جیسا کہ الدر المختار اور اسی طرح رد المحتار کتاب الحضر والاباحہ 5ویں جلد 223 میں ہے، علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک، قال ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صوت اللہب والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جیسے کہ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کف الرعائی عن محرمات اللہو والسماع میں فرماتے ہیں ذکر اللہ کرنے سے ذکر اللہ میں ومن الذکر درس العلم، علم کا درس پڑھنا سبھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، صحابہ اکرام کے اسماء مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر سے دل کو طمأنینت حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد خدا کا ذکر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بذکر محمد و اصحابہ، جیسے کہ سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ سے علامہ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بذکر محمد و اصحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کئی اسماء مبارکہ رسول پاک کے کئی نامیں ہیں، دلائل الخیرات کے شروع میں بھی، اسی طرح علامہ قسطلانی رحمہ اللہ مواہب الدنیا میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں کئی نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں۔ وہ نام پڑھنا برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ اسماء مبارکہ، اس کے ساتھ ساتھ اصحاب البدر کے نامیں، تمام صحابہ اکرام کے ناموں کو لینے سے کئی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، کئی طرح کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ ذکر الصالحین کفارہ، ذکر الانبیاء من العبادہ، ایک بہترین درجات کی بلندی کے لیے اہم چیزیں اس طرح کے کامیں کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ذکر اللہ پڑھتے ہیں تو دل میں ایمان نشو نما پاتا ہے۔ اگر فلمی گانے ہو، اسی طرح میوزکی کے ساتھ جو بھی پڑھا جاتا ہے، ڈی جے وغیرہ کے ذریعے جو بھی پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، منافقت کے علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، پانی کے ذریعے جیسے پودے اگتے ہیں، پانی کے ذریعے جس طرح زراعت اگتے ہیں، نشوونما پاتے ہیں، اسی طرح گانے کی وجہ سے، میوزک کے آلات کے ذریعے وغیرہ، ڈی جے وغیرہ کے ذریعے جو پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں استماع صوت الملاہی، یہ سب ونحوہ حرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق والتلذذ بہا کفر، یعنی اس طرح کے کھیل کود کے ڈی جے وغیرہ یہ نافرمانی ہے، اس کے لیے بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا ناشکری ہے۔ تفصیل کے ساتھ الدر المختار 5ویں جلد 223 میں ہے۔ اسی طرح فوائد الفؤاد میں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، ان کے خلیفہ فرید الدین گنج شکر، ان کے خلیفہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا کتاب فوائد الفؤاد، اس میں فرماتے ہیں مزامیر حرام است، یعنی مزامیر حرام ہے، میوزک کی چیزیں حرام ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک وغیرہ چیزوں سے، چاہے آہستہ میوزک ہو یا بلند آواز سے ہو، ہر طرح کے میوزکوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں امرنی ربی عز و جل بمحق المعازف والمزامیر، یعنی رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے کہ باجوں کو اور آلات لہو و لہب کو، ڈھول ہارمونیم وغیرہ کو مٹھانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کتاب العشر پر 2 جلد 737 میں فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، یعنی لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، اس میں بھی معازف، یعنی میری امت میں ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں جو باجوں کو جائز ٹھہرائیں گے،
ڈی جے اور موسیقی آلات اس طرح کے چیزوں کو جائز قرار دینے والے میری امتوں میں داخل آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ اسی لیے جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الاشربت جلد 2 صفحہ نمبر 737 میں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہ سے کتنا اور ذمہ دار حضرات اس سے روکنے کی ضرورت ہے، کم سے کم اس سے زبان سے روکنا چاہیے، ہاتھ سے روکنا چاہیے یا زبان سے روکنا چاہیے، کم سے کم دل سے برا جاننا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر 51 میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، یعنی حتی الامکان منع کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر صاحب استطاعت پر واجب ہے، جس کا تارک مجرم و گنہگار ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے پاک فرمائیں۔ اور اسی طرح اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، یا زبان سے روکیں، یا کم سے کم دل سے برا مانگیں۔ دل سے برا ماننا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دل سے برا ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین فرماتے ہیں جب خرافات ہو ہم روک نہیں سکتے، عام طور پر وبا گناہوں کا بلا مصیبت کی طرح عام طور پر گناہ بڑھتے جا رہی ہے، تو کم سے کم اس طرح دعا کرنے کے لیے شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ حسن الحسین میں فرماتے ہیں، امام الہدی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں اللہم ان ھذا منکر، یہ غیر شرعی حرکت ہے، دل سے اور زبان سے کہے، اپنے دل کو سنائے، اپنے خود کو سنائیں، زبان سے کہیں، دوسروں کو اگر سنا سکتے ہیں سنائیں، یا کم سے کم اپنے کو سنائیں اللہم ان ھذا منکر، یہ غیر شرعی حرکت ہے۔ اس کے بعد فرمانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، نیکیوں کو بھی یا اللہ تیری طرف سے، گناہ بھی یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں لوگ کر رہے ہیں، تو ہی اس سے حفاظت کر سکتا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی اللہ عز و جل، گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ عز و جل۔ اس طرح کہنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر گناہ سے بچتے ہوئے، کتنا ہو سکے اتنا گناہوں سے بچتے ہوئے، بےہودہ باتوں سے بچتے ہوئے، اس طرح کی غیر شرعی حرکتوں سے بچتے ہوئے بہترین انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسے کہ کئی بزرگان دین اپنے احادیث کی کتابوں میں فرمائیں، کئی بزرگان دین آلات موسیقی کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، تبیان القرآن میں بھی سورہ لقمان کی 6ویں آیت یعنی جلد 9 صفحہ نمبر 219 سے لے کر کئی صفحات پر طبیان القرآن میں موجود ہے۔ تو بہرحال آج ہمیں چاہیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ بہترین انداز میں منانے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ مبارک مہینہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقابۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری احیا ربیع القلب شہر المولد کل الانام بذکر مولد احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد شریف کے اس مبارک مہینے میں ہر مسجد، ہر گھر، ہر محلے، یہاں تک کہ روشنی لائٹوں سے سجایا جا رہا ہے، تو اس وقت یا اللہ اس روشنی کی برکت سے، میلاد کی خوشی میں جو کی جا رہی ہے اس خوشی کی برکت سے اور یہ روشنیوں کی برکت سے ہمارا دل بھی پاک ہو، ہمارا دل بھی روشنی سے بھر جائے، ہمارا دل بھی منور ہو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق روشنی کرتے ہیں، روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت بھی، اس کے پہلے بھی، ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر کے، نور کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اتنا ڈیکوریشن قدرتی طور پر اللہ عز و جل نے کیا ہے۔ اسی لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے
لیے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، دعا وصیت کے ساتھ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والمادحین والمحبین والعاشقین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین والمؤمنات والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے میلاد شریف، جلوس میلاد بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔